بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز پاکستان جو رات گزری ہے، اور یہ رات ہفتہ اور اتوار کے درمیانی رات تھی، اس رات جو ہے وہ روایتی انگیجمنٹ کی کوشش کی بھارت نے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان نے اس کشیدگی کا آغاز ہوتے ہی بھارت کے کچھ چوکیوں کو تباہ کر دیا تھا، اور ان چوکیوں پہ ان کے لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کون سی چوکیاں ہیں، ان کی ہم تفصیل بتائیں گے۔ گزشتہ رات پھر ان پہ اٹیک کیا گیا۔ گزشتہ رات ایل او سی پہ کم از کم 5 جگہوں کے اوپر بھارتی افواج نے گولہ باری کی، فائرنگ کی، اور ظاہر ہے کہ اس فائرنگ کو حافظ صاحب کے فارمولے کے عین مطابق ریپلس کیا گیا، یا ریسپونس کیا گیا، یا ریپلائی کیا گیا۔ اور حافظ صاحب کا فارمولہ یہ ہے کہ ایک گولی آئے تو ادھر سے 3 گولیاں جانی چاہیے، اور ادھر سے ایک بم آئے تو ادھر سے 3 بم جانے چاہیے، اور ادھر سے ایک میزائل آئے تو ادھر سے 3 میزائل جانے چاہیے، ادھر سے ایک مارٹر کا گولہ آئے گا تو ادھر سے 3 مارٹر کے گولے جائیں گے ادھر واپس۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا جو شدت کا رسپانس ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت تک بھارتی فوجی قیادت اپنی سیاسی قیادت کو یہ بتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہی کہ سر ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ یعنی ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل کو اس وجہ سے سیک کیا گیا کہ آپ نے رافیل جیسا طیارہ جو تھا وہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی لاک کروا لیا۔ اس نے کہا کہ سر ہم ان کو نہیں فیس کر سکتے، ان کے پاس سسٹم سٹرونگ ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے پورے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر میدان جنگ میں سگنل کے جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی کر، اور ان سگنل کی گاڑیوں پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جہاز آئے، کوئی ڈرون آئے، اور کسی زمانے کے اندر اگر پاکستان نے پورا ایسٹرن بارڈر کور کرنا ہوتا تھا بھارت کی کسی اگریشن کے مقابلے میں، تو انہیں 39 طیارے ہوا میں ایئر بورن کرنا پڑتا تھا، یعنی اڑانے پڑتے تھے۔ 39 طیارے ہوا کے اندر اڑانے پڑتے تھے، اور اب نئے سسٹم کے تحت ہمیں 39 سے بہت کم طیارے، آدھے سے بھی کم طیارے اڑا کر ہمارا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈرون ہے ہماری اضافی مدد کے لیے، ہمارے پاس سگنل کے ایسے انسٹرومنٹ ہیں کہ ہمیں ان سے نہیں کیا جاتا۔ کل مجھے ایک جو ہے وہ برخوردار جو تھے، میں نے ان کو فون کیا تو فون اٹینڈ نہیں ہوا، آرمڈ کور میں ہیں، محاذ جنگ پہ ہیں، تو میں نے کہا ذرا پوچھا ہی جائے کہ کی ہو رہے ہے۔ تو وہ پھر ان کا رات گئے لیٹ فون آیا کہ دادا وہ میں نا ٹینک لے کے اگے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بلا ہم آگے گئے ہوئے تھے، ہمارے موبائل جو تھے وہ بہت پیچھے تھے، تو ابھی میں واپس آیا تو آپ کی مسڈ کال تھی، تو میں نے کہا کہ بس میں نے یہی پوچھنا تھا۔ اس نے کہا جی کہ جب کور کمانڈر خود فیلڈ میں ہیں، آپ اس کا اندازہ فرمائیے کہ جب کور کمانڈر خود فیلڈ میں ہیں اور وہ دورے کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اپنے پورے سیکٹر کے اندر، تو پھر افسر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ آپ اندازہ کیجئے گا کہ جو ٹینک ہوتا ہے دوپہر کے وقت اس میں ٹیمپریچر 78 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے، 78 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر جاتا ہے۔ مودی کو کس وقت میں جنگ سوجی ہے؟ لوکی اس موسم دے وچ نہیں رکھ دینے جنگ رکھ لی۔ یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس ٹینک کے اندر۔ اور ہاں، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ٹینک ہیں ان کے اندر ٹیمپریچر یا ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر کم رکھا جائے، 25 26 حد 30 35 کے ارد گرد، لیکن یہ جو پرانی ٹیکنالوجی ہمارے بیشتر ٹینک پرانے ہیں نا یار، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، مطلب بیشتر ٹینک تو وہ ہیں کہ جو امریکہ نے ریٹائر کیے تو ہمیں دے دیے، اور روس نے ریٹائر کیے تو انڈیا بہادر کو مل گئے۔ بیشتر دونوں سائڈوں پہ ٹینک یہی ہیں۔ اب جو ہم نئے بنا رہے ہیں اپنے خالد وغیرہ یا زرار وغیرہ، ان کے اندر وہ سسٹم لگا رہے ہیں۔ ہم سسٹم یوکرین سے لے گئے تھے، یوکرین دی اپنی جنگ چھڑ گئی، وہ فیکٹری روس نے تباہ کر چڑی ہیں جہاں سے ہم نے اس طرح کے کچھ سسٹم لینے دینے کی بات کی تھی۔ لیکن having said that، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہوشیاری کا لیول کیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ 5 جگہوں کے اوپر جی ایل او سی کے محاذ کو کھولا بھارت نے، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ وادی لیپا کا محاذ تھا۔ وادی لیپا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے بھارت کی کم از کم
4 چوکیاں جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وادی لیپا میں. اور بھارت یہ پہلے یا دوسرے دن ہو گیا تھا، اور پہلے ان کو پھڑکایا تھا، پھر جا کے وہاں پہ ہم نے اس سے آگے بڑھ کے اپنی ڈپلائمنٹ کر لی تھی. اب بھارت اس دن سے روزانہ رات کو ان علاقوں کے اوپر یا ان پوسٹوں کے اوپر جس کے اوپر ہم قبضہ کر چکے ہیں اس کے اوپر چاندماری کرتا ہے، بمباری کرتا ہے، تاکہ ان جگہوں کو یا ان علاقوں کو واپس لے سکے. اور روزانہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا منہ توڑ، اور وادی لیپا والی اپنی خفت کو مٹانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے دوسرے محاذ بھی کھولتے ہیں. تو کل کی رات جو کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات تھی، اس میں جو ہے وہ انہوں نے 5 جگہوں کے اوپر ایل او سی پہ محاذ کھولا. آدھے پونے گھنٹے کے اندر ان کو اس کا بفٹنگ رپلائی، منہ توڑ جواب چلا گیا، اور نتیجے کے طور کے اوپر وہ پھر چپ کر کے دبک کے بیٹھ گئے کہ گولہ بارود مک گیا ہے، اسلحہ مک گیا ہے، اسلحہ گولہ بارود ختم ہو گیا. تو وہ پھر چپ کر کے بیٹھ گئے، بیچارے کیا کرتے. تو اب تک کی سچویشن جو ہے وہ تو یہ ہے. جب سے ہم نے 2 دفعہ تو لاک کر لیا نا ہم نے رافیل کو، ٹھیک ہے. اچھا، لاک کرنے کے بعد اس طیارے کو گرانا ایک بٹن دبانا، ٹھیک ہے نا، ہم بٹن نہیں دباتے. ہمارے بچے بٹن دبائیں تو رافیل جو ہے وہ کماڑی کی کباڑی مارکیٹ میں پہنچا ہو یا بلال گنج لاہور میں پہنچا ہو، اس کا ملبہ، ہم بٹن نہیں دباتے. ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم آپ کو گرا سکتے ہیں، ہم آپ کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے. جنگ کا ہیجان آپ کو ہے یا آپ کی قیادت کو جو ہے وہ جنگ کا پیر اٹھی ہوئی ہے، جنگ کی تکلیف ہو رہی ہے. ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہم امن چاہتے ہیں. ہم آپ کو لاک کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو گرا سکتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں، جو پروفیشنل سولجر ہوتا ہے وہ اس بات کی بڑی ویلیو کرتا ہے. اس بات ابھی نندن کی جان پاکستان کی فوج نے بتائی سی، بھارت کا پورا میڈیا سر کے بل کھڑا ہو گیا کہ ابھی نندن پاک فوج کے بارے میں کوئی غلط بات کرے یا یہ کہے کہ پاک فوج جو تھی اس کا بیہیویئر پروفیشنل نہیں تھا، وہ غلط لوگ ہیں، انہوں نے چاچ مٹھا زیادہ پا دیتا سی، نہیں. ابھی نندن پروفیشنل سولجر نکلا ہے، لیٹس اپریشیٹ ہے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے یار. وہ زبان کا پکا نکلا، اس کے ساتھ ادھر سے انسانی سلوک ہوا. اس نے واپس جا کے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ مودی صاحب نے کیا جو کچھ کیا، جو رولا ڈالا مودی صاحب نے ڈالا ہے. ابھی نندن نے کسی ان کے میڈیا شو کے اندر بیٹھ کے نہیں کہا پروفیشنل سولجر اس کو ویلیو کرتا. اب اگر 2 دفعہ لاک ہو گیا ہے نا، تیسری دفعہ اگر ان کا سولجر، اگر ان کا پائلٹ پروفیشنل ہوگا، وہ کہے گا میں نے یہ جہاز نہیں اڑانا، یہ دشمن سے شکست کھا کے آ گئے جہاز، یہ شکست خوردہ جہاز پہ میں نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے نا، آپ میرے سے SU-30 MKI اڑوا لیں، میں وہ اڑا لیتا ہوں. آپ مجھے MiG-21 دے دیں، میں وہ اڑا لیتا ہوں. میں رافیل نہیں اڑاؤں گا. یہ ہوتا ہے یار سولجر کا ایک جسے کہنا چاہیے سیلف ریسپیکٹ بھی تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، اگر وہ ہار گیا ہے تو وہ خوش دلی سے تسلیم کرے گا کہ ہاں میں ہار گیا ہوں، آپ کی ایکسپرٹیز میرے سے زیادہ تھی، آپ کی مہارتیں میرے سے زیادہ تھی، اس لیے آپ جیت گئے. یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے بھارت کی جو اندھی اور ذہنی طور پہ جو جسے کہنا چاہیے مجہول جو قیادت ہے وہ اس وقت آری نظر آتی ہے. ان کو اپنے پولیٹیکل گینز نظر آ گئے. ویسے بھی تیسری باری لے رہے ہیں مودی صاحب پرائم منسٹر شپ کی. اب جنہوں نے ان کو فائنانس کر کے کارپوریٹ انڈیا نے یہاں تک پہنچایا ہے، اب کارپوریٹ انڈیا بھی تو ڈیمانڈ کرے ہیں نا، ماما تیرے خرباں روپے لا دیتے ہیں، تیرا ایمج بنا دیتے ہیں، اب ڈیلیور بھی کرنا. کارپوریٹ انڈیا کو ایک جھکا ہوا سبجوگیٹڈ پیٹ قسم کا، جسے پیٹرنائز کیا گیا ہو، جسے مطلب کہ جھکا کے سچے تھلے کر کے بیاوے والا پاکستان چاہیے، تاکہ وہ یہاں سے پاکستان کے مائنز اینڈ منرل کو ایکسپلائٹ کر سکے، اور پرلی طرف سے افغانستان سے بھی مائنز اور منرل جو ہیں اور جو را مٹیریلز ہیں وہ لے جا کے تو اپنی اکانومی کو بڑا کر سکے. بھارت کے کارپوریٹ انڈیا کو ایک جھکا ہوا ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا پاکستان چاہیے. تو ہم نے تو اس طرح کی زندگی کا کبھی تصور ہی نہیں کیا. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں. ٹھیک ہے نا، بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بھی لاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.